الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں آج ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہے، کیوں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا حکم ہے۔ تو زکوٰۃ کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے بڑھوتری کا۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ برکت کا بھی معنی کیا جاتا ہے یا تزکیہ کا بھی کیا جاتا ہے، مختلف معنی اس کے کیے جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ شرع کے اندر، اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہر اس مسلمان کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کا پہنچا ہوا، جس کسی مال کا کوئی مالک ہے، وہ مال اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، ہر ایک کے مال میں اگر وہ مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر کے انہیں پاک و صاف اور ان کا تزکیہ کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے۔ گویا کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، انسان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے نفس میں جو بخل اور جو کنجوسی ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو، جو پاک مال تم کماتے ہو اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالے، ومما اخرجنا لکم من الارض، زمین سے جو بھی ہم نے نکالا اس میں سے خرچ کرو۔ انفقوا، خرچ کرو، مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں دو، غریبوں اور مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اور مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے اوپر جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ اور نصاب کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، حولان حول۔ مال اگر کسی کے پاس ہے، اس مال پہ 1 سال گزر جاتا ہے، قمری مہینہ کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اگر اس مال پر 1 سال ہو جائے اور وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو اس میں مقدار کے حساب سے جو مقدار ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ ہاں، جو اناج وغیرہ، غلہ وغیرہ کھیت میں لگاتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کٹائی کے دن ہی دیں گے، وہاں حولان حول شرط نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن کاٹتے ہو اس دن اس کی زکوٰۃ دو، اس کا حق دو، یعنی مال کا جو حق ہے، جو زکوٰۃ اس میں ہے، وہ زکوٰۃ کاٹنے کے دن ہی دیں گے۔ لیکن کاروبار ہے، سونا چاندی ہے، اس سب کے لیے جو شرط ہے، ایک تو ہے کہ مقدار کو پہنچ جائے، وہ جو متعین مقدار ہے اس مقدار کو مال پہنچا ہوا اور سال گزر جائے، سال ہو جائے، تب اس میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، صحیح بخاری مسلم کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام قائم ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے،
تو گویا کہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، گویا کہ اسلام کے ایک رکن کو منہدم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، یعنی اسلام قائم ہے 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، یہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری چیز وہ اطاعت زکوٰۃ، وہ اقام صلاح، نماز قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ دینا۔ یہ تیسرا رکن ہے اسلام کے اندر، زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح سے چوتھی چیز ہے حج بیت اللہ کرنا، جس کے پاس مال ہے تو بیت اللہ کا حج کرے گا، وہ زندگی میں ایک بار فرض، آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے تو۔ اور 5ویں چیز ہے رمضان مہینے کہ وہ روزہ رکھے گا، پورے مہینے کا روزہ، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں تیسرا آپ نے بتلایا زکوٰۃ دینا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، بغیر ادا کیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ یہ گواہی دے دے کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ اگر گواہی دے دے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، اگر ایسا کر لے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے اور پھر نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تو ایسا کرنے سے کیا ہے کہ انسان کی جان اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر محفوظ ہے وہ۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے اپنی جان اپنے مال کو محفوظ کر لیا، ہاں سوائے اسلام کے حق کے۔ اسلام میں کوئی ایسا جرم اگر کوئی کر لیتا ہے کہ جہاں جان لینے کی بات کہی ہے تو وہاں جان لی جائے گی، الا بحق الاسلام، حق الاسلام۔ اب ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، اس کا مال نہیں ہڑپ سکتا ہے، نہیں چھین سکتا ہے۔ جان کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا بحق الاسلام، مان لے کوئی آدمی شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کرتا ہے تو اسلام میں رجم ہے، اس کو رجم کیا جائے گا۔ اگر کوئی اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ قصاصاً قتل کیا جائے گا، وہ قتل ہوگا، ورنہ ایک مسلمان کی جان لینا، قتل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بحق الاسلام، ہاں وحسابہم علی اللہ، اللہ کے اوپر حساب ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دے دے، گواہی دے دے اور نماز قائم کرنے لگ جائے، زکوٰۃ دینے لگ جائے، تو اس کی جان اور مال اسلام کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجے، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن بھیج رہے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انک تاتی قوما اہل کتاب، تو اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے، اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے، فادعوہم الی شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تو اس کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اس کی طرف دعوت دینا، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جب مان لے، اس کو جب تسلیم کر لے، تو بتانا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اسلام میں آنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھے، جو فرض نماز ہے، یہ پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دے دے، گواہی دے دے، اللہ کو اپنا معبود برحق مان لے اور مجھے اپنا رسول تسلیم کر لے،
تو اسے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر اس کو بھی وہ تسلیم کر لیں تو انہیں کہنا کہ ان کے جو مالدار ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے جو فقراء ہیں ان میں وہ زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ اس کو تسلیم کر لے، اس کو مان لے، تو پھر زکوٰۃ لینے میں تم ظلم و زیادتی نہ کرنا، ان کی بد دعا سے بچنا، واتقی دعوت المظلوم، ہاں مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو تعلیمات دے کر کے بھیجے اس میں کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی ہے، اور یہ بتانا کہ ان کے جو مالدار ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ لے کر کے انہی کے جو فقراء ہیں ان کے اندر وہ تقسیم کی جائے گی۔ اسی سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اولین مستحق وہ لوگ ہیں کہ جہاں زکوٰۃ لی جاتی ہے وہاں کے جو غربا ہیں، وہاں کے جو مساکین ہیں، وہاں کے جو فقراء ہیں ان کو دی جائے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اسی سے اخذ کرتے ہیں۔ ہاں، وہاں اگر ضرورت مند نہیں ہے تو دوسری جگہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ کو تسلیم کر لے، زکوٰۃ دینے لگ جائے تو اچھا مال نہ لینا، یہ نہیں کہ ہائی فائی مال تم انتخاب کر لو اور جو اسے کمتر ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، ہاں مظلوم کی بدعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری مسلم کے اندر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ نماز کے بارے میں بتائیے، زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے، حج کے بارے میں بتلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ہے دن رات میں۔ اس نے کہا کہ کیا اور بھی ہے، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں تو نفلی نماز اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ پھر کہا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے۔ اس نے کہا کہ رمضان کے روزے کے علاوہ بھی اور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں تو نفلی روزے اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرضی زکوٰۃ ہے تمہارے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ یہ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم، نہ تو میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدق، اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا، یا دخل الجنہ ان صدق، اگر اس نے سچ کہا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا، یعنی جنت میں جائے گا۔ یہ اگر فرائض کا اہتمام کر لیتا ہے آدمی، فرائض کا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ نفل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جس طرح کہ نماز کے اندر نفل نماز ہے فرض کے علاوہ، زکوٰۃ میں بھی نفلی صدقات ہیں، نفلی زکوٰۃ ہیں، صدقات۔ اب قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم۔ اب صدقہ کا اطلاق فرضی زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے اور نفلی زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے، نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے صدقہ کا اطلاق۔ تو زکوٰۃ اگر صاحب مال ہے، مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اس پر سال ہو گیا ہے، سال گزر گیا ہے، تو زکوٰۃ دے گا۔ وہ زکوٰۃ دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ سب دلائل ہیں کہ زکوٰۃ، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ مال اتنا ہے کہ مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو سال گزرنے پر اس میں سے زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کی حکمت میں سے جو اہم ہے، ویسے اس کی حکمتیں تو بہت ہیں، لیکن چند ایک میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے نفس کے اندر جو کنجوسی اور بخل والی بات ہوتی ہے نا، اس کا ازالہ کرنا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ کیونکہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے، مال کمانے کے لیے تگ و دو کوشش کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، تو مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے اور اس کی محبت ڈال دی گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ تو یہ مال ہے، مال کی زکوٰۃ نکالنے سے انسان کے اندر جو بخل والی بات ہے، جو کنجوسی والی بات ہے،
اس سے اس کا نفس پاک و صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی مشروعیت میں سے یا حکمت میں سے یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہوتی ہے۔ مدد کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، ان کی مدد ہو، ہیلپ ہو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ صرف مالداروں ہی میں، یہ مال مالداروں ہی میں نہ رہ جائے، مالداروں ہی کے ہاتھ میں یہ گردش نہ کرتا رہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یعنی مال فے کے بارے میں سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے نا، مال فے، یعنی مال فے وہ مال ہے کہ بغیر لڑے کافر سے حاصل ہو جائے، اور مال غنیمت وہ ہے جو کہ لڑ کر کے حاصل ہو۔ تو مال فے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اسی طرح سے جو قرابہ دار ہیں ان کے لیے ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں ان کے لیے ہیں، جو مسافر ہیں ان کے لیے ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ مال تمہارے مالداروں کے ہاتھوں میں ہی یہ گردش نہ کرتا رہ جائے۔ تو یہ مال صرف مالداروں ہی میں نہ رہے، یہ مالدار اپنے ہاتھ میں مال نہ رکھے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی حکمت میں سے یہ بھی ہے کہ مصالح عامہ کہ جس پر معاشرے کا انحصار ہوتا ہے، دار و مدار ہوتا ہے، جس میں معاشرے کے لیے سعادت والی بات ہوتی ہے کہ مان لیں جو لوگ لاچار ہیں، جو غریب ہیں، ان کی ہیلپ ہو، ان کی مدد ہو، اور وہ بھی معاشرے کے اندر خوشی کی زندگی گزارے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی زندگی تنگ ہو اور مالدار خوشی سے کھائے اور پیے، اور جو لاچار ہیں، جو بے بس ہیں، وہ مرے۔ تو زکوٰۃ یہ حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حق ہے، اور اسی طرح سے اس مال کے اندر کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، اس کے مال کے اندر غریبوں کا بھی، یعنی انسانوں کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے۔ تو حقوق العباد بھی ہے اور حقوق اللہ بھی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ایک انسان کا مال پاک ہوتا ہے، انسان جنت میں جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے، یہ جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نا کہ جب لوگ سو رہے ہو تو کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو۔ تو یہ زکوٰۃ دینا یہ اللہ کے غضب کو مٹانے کا ایک سبب ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بارش وغیرہ ہوتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا۔ زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے، کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرۂ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر مالدار ہے، صاحب مال ہے، مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، کنجوسی اور بخل کی وجہ سے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہے، مجرم ہے، کہ وہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کی وجہ سے غریبوں کا حق نہیں دیتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، غریبوں کو اور محتاجوں کی مدد نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص گناہ گار ہے، اور ایسے لوگوں سے زبردستی زکوٰۃ لی جائے گی۔ اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو اس سے جنگ کی جائے گی، اس سے لڑا جائے گا، قتال کیا جائے گا، اور اس سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرنے لگ جائے اور زکوٰۃ دینے لگ جائے تو یہ تمہارا دینی بھائی ہے، دینی بھائی ہے۔ یعنی اگر وہ نماز قائم کرنے لگ جائے، زکوٰۃ دینے لگ جائے، تو اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے یہی کچھ نہ کہا تھا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ تمہارا مال، تمہاری عزت اور تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، جس طرح کہ آج کے دن جس شہر میں ہو، جس مہینے میں ہو، حرام ہے، اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو اگر ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو زکوٰۃ نہ دینے پر اگر وہ منکر ہے تو اسلام سے خارج ہے، اسلام سے مرتد ہے، تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کیا جائے گا۔
لیکن اگر بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو اسے زکوٰۃ زبردستی لی جائے گی، اسے سمجھایا جائے گا۔ گناہگار تو ہے ہی، لیکن اسے زبردستی لی جائے گی۔ قرآن کریم کے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے نا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، یہ کہ معبود برحق وہی ہے، اللہ رب العالمین ہی معبود ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر نماز قائم کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، اور ایسا کرنے لگ جائے فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، یہاں قتال کرنے کا آیا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا کوئی منکر ہے تو اسے لڑنے کو کہا گیا ہے، یا نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں، تو اسے قتل کرنے کو آیا ہے۔ صحابہ سے بھی یہی ثابت ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی۔ زکوٰۃ نہ دینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ یہ تو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا، ابھی اگر وہ زکوٰۃ روکے گا تو میں اسے قتال کروں گا، میں اسے قتال کروں گا۔ تو زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، جس کے پاس مال ہے اور مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اس مال پہ سال ہو جائے تو زکوٰۃ ہے۔